بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیں بابا حضرت محمد و آل محمد. برادران عزیز، آج 5ویں تاریخ ہے اور یہ تاریخ منسوب ہے امام علی زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے. تو سب سے پہلے تو آپ تمام مومنین کو ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے بعد میں یہ مستقل عرض کر رہا ہوں کہ اسلام وہ دین ہے جو حقوق کی پاسداری کرتا ہے، اور یقیناً دنیا میں جتنے بھی ہنگامے، جتنے بھی فساد، جتنے بھی جھگڑے، جتنے بھی اختلافات ہوتے ہیں وہ حق کے غصب ہو جانے سے یا حق کے چھن جانے کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا حق کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس لیے اسلام نے ہر ایک کے حق کو واضح طور کے اوپر بیان کیا ہے. ان حقوق کی پاسداری نہ ہوگی تو اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک مکمل کتاب ہے جس کا نام ہے رسالۃ الحقوق، حق کے پیغامات، پیغام حق، حقوق کے پیغام. اس میں کئی 100 حقوق لکھے ہوئے ہیں. اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں، وہ عربی میں ہے، اس کی شرح ہوئی ہے شرح رسالۃ الحقوق کے نام سے ملا قبانچی نے کی ہے. بہت ہی لطیف کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھنے والی کتاب ہے. اس میں اللہ کا حق، رسول کا حق، نبی کا حق، امام کا حق، مسجد کا حق، کعبۃ اللہ کا حق، پڑوسی کا حق، ماں باپ کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق. اس طریقے سے امام نے انسان کے اپنے جسم کے اپنے اوپر کتنے حقوق ہیں وہ بیان فرمائے. آنکھوں کا آپ کے اوپر ایک حق ہے، کانوں کا آپ کے اوپر ایک حق ہے، ذہن کا آپ کے اوپر ایک حق ہے، ہاتھوں کا آپ کے اوپر ایک حق ہے، آپ کے پیروں کا آپ کے اوپر ایک حق ہے، آپ کی فکر کا آپ کے اوپر ایک حق ہے. یہ سارے حقوق امام علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہیں. کیا حق ہے آنکھ کا، کیا حق ہے کان کا، اس کو میں مختصراً آپ کے سامنے اگر بیان کروں تو اختصار یہ ہے کہ کان کا حق یہ ہے کہ اس سے وہ بات نہ سنی جائے جس سے اللہ نے روکا ہے. ان کانوں سے غیبت نہ سنی جائے، ان کانوں سے چغل خوری نہ سنی جائے، ان کانوں سے گانا بجانا نہ سنا جائے، ان کانوں سے کسی کی برائی نہ سنی جائے. ان کانوں سے کیا سنیں؟ اللہ اور رسول کی ہدایات کو سنیں، کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے ان کانوں سے اس کی بات کو سنیں، اپنے والدین کی اطاعت اور اللہ اور رسول کی اطاعت کے لیے وہ باتیں سنیں جس سے انسان اللہ کا فرما بردار بنے، رسول کا فرما بردار بنے، اہل بیت علیہ السلام کا فرما بردار بنے. قرآن کو سنیں. اس سلسلے میں مثلا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے کہا، سلوات پڑھتے ہیں ارشاد فرمایا آپ نے اپنے اصحاب سے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی باتیں سننا چاہتا ہے.
تو سب چیخ پڑے، میں بھی سننا چاہتا ہوں، میں بھی سننا چاہتا ہوں، میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ اللہ کی باتیں سننا۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھا کرو، یہ اللہ کی باتیں ہیں، تم پڑھو گے تو یہ تمہیں ایسا ہے جیسے تم اللہ کی باتیں سن رہے ہو۔ اس کے بعد کسی اور موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہو؟ تم میں سے کون ہے جو اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہو؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، سب نے کہا یا رسول اللہ میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں، میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر نماز پڑھا کرو، نماز اللہ سے باتیں کرنے کا نام ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم مالک یوم الدین۔ یہ اللہ سے باتیں کرنا، یہ زبان کا حق ہے کہ زبان سے کیا بولا جائے اور کیا نہ بولا جائے۔ زبان کا حق ہے آپ کے اوپر کہ اس زبان کو پابند کریں، اس زبان سے اپنے آپ کو اچھا آدمی بنائیں یا برا آدمی بنائیں۔ یہ زبان ہی ہے جو انسان کو اچھا بھی بنا دیتی ہے، برا بھی بنا دیتی ہے۔ اسی زبان سے آدمی جھوٹ بولتا ہے، اسی زبان سے آدمی غیبت کرتا ہے، اسی زبان سے آدمی حق بولتا ہے، اسی زبان سے سچ بولتا ہے۔ جیسا میں نے رات کو بھی عرض کیا تھا، مولا کائنات علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم سچ بول کر ہار رہے ہو، کسی مسئلے میں سچ بولو گے تو ہار جاؤ گے، اور جھوٹ بولو گے تو جیت جاؤ گے۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سچ بول کر ہار جاؤ، جھوٹ بولنے سے کر جیتنے سے بہتر ہے۔ یہ علی والوں کے لیے پیغام ہے کہ سچ بول کر ہار جاؤ، بہتر ہے اس سے کہ تم جھوٹ بول کر جیت جاؤ۔ عزیزان گرامی، یہ زبان ایسی چیز ہے، زندگی دی اللہ نے مجھے انشاءاللہ، اور میں آپ کے سامنے یہ خطبے دیتا رہا تو میں کوشش کروں گا کہ 15، 20، 25 خطبے آپ کو حقوق کے اوپر بیان کروں۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ زبان سے متعلق آپ کے سامنے بیان کروں کہ زبان کا حق انسان کے اوپر اتنا ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے اعضاء و جوارح میں گناہوں کی وجہ سے جتنا عذاب زبان پر ہوگا کسی عضو پر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اعضاء و جوارح سے کیے ہوئے گناہ اتنے نقصان دہ نہیں ہوتے جتنا زبان سے کیے ہوئے گناہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ آپ نے کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغل خوری کر دی، اور ہمارے معاشرے میں عام طور پر لوگ اگر کوئی آدمی کسی سے جا کر کہہ دے کہ تمہارے بارے میں فلاں نے یہ کہا، تو اس سے نہیں پوچھے گا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اس پر یقین کر کے بیٹھ جائے گا اور ناراض ہو کے بیٹھ جائے گا اور اس کے خلاف کارروائی کرنی شروع کر دے گا۔ جبکہ تعلیم معصوم یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس آ کر، اور تعلیم قرآن بھی یہی ہے، اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کا تبیان کرو۔ تبیان کا مطلب کیا ہے؟ اس کی وضاحتیں کرو، اس کے اوپر تحقیق کرو۔ جو آدمی تمہارے پاس کسی کی غیبت کرنے کے لیے آیا ہے، خبر لے کے آیا ہے، یہ فاسق ہو گیا ہے، کیونکہ مومن کبھی مومن کی غیبت نہیں کرتا ہے۔ غیبت کرنے والا جو آپ کے پاس غیبت کے لے کر آیا ہے یہ فاسق ہے۔ تبیان کرو، تبیان کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا، اس کا ہاتھ پکڑیں اور کہیں گے بھائی چلو میرے ساتھ ابھی چلو،
مولانا کے پاس یا مثلا غلام قادر کے پاس، مولوی ذیشان کے پاس، چلو ابھی میرے ساتھ، ان کے سامنے یہ بات کہو کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے یا نہیں، تو جو جھوٹا ہوگا وہ کبھی نہیں آئے گا، وہ وہیں سے فرار اختیار کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اب میری بے عزتی ہوگی، میری عزت خراب ہوگی۔ لہذا جو مومن کسی مومن کی بات سن کر اپنے دل میں رکھ لے، یہ بھی غلط ہے، اس کے اوپر تحقیق کرنی چاہیے، معلومات کرنی چاہیے۔ اگر آپ معلومات کریں گے تو کبھی بھی جھگڑے نہیں ہوں گے، خاص طور پر ہمارے کلچر میں رشتہ داروں کو لڑانے کے لیے۔ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ وہ گناہ ہے جس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ نے قرآن مجید میں لعنت کی ہے۔ لیکن اگر دو مومن آپس میں خدا نخواستہ لڑ رہے ہوں، کوئی جھگڑا ان کے درمیان میں ہو گیا ہو، کوئی اختلاف ان کے درمیان میں ہو گیا ہو، تو شریعت کہتی ہے جھوٹ بول کر سلو کرا دو۔ وہاں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ آپ ایک مومن دوسرے مومن سے لڑا ہے تو اس میں آگ میں جلدی کا کام نہ دو۔ میں بیٹھا ہوں نا، آؤ مقابلے میں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ دو خاندان اجڑ جائیں گے، دو دوستیاں خراب ہو جائیں گی، دو لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ لہذا اس زبان کی پابندی، اس زبان کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، ایک بدکار انسان ہوں میں، دنیا کی جتنی برائیاں تصور کی جا سکتی ہیں سب میرے اندر پائی جاتی ہیں۔ لسٹ بتانے کے بجائے اس نے کہا کہ مثلا میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، کہنے کے بجائے اس نے کہا کہ دنیا میں جتنی برائیاں پائی جاتی ہیں وہ سب میں کرتا ہوں، کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو میرے اندر نہ ہو۔ لیکن اب مجھے خوف خدا آ رہا ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ مجھے نصیحت کریں تاکہ مجھ سے یہ برائی چھوٹ جائے، مجھ سے یہ برائیاں چھوٹ جائیں۔ تو آپ فرماتے شراب نہ پیا کر، زنا نہ کیا کر، چوری نہ کیا کر، غیبت نہ کیا کر۔ آپ نے یہ سارے گناہ نہیں کہے، آپ نے ایک بات کہی، فقط ایک بات، احفظ لسانک، کیا؟ اپنی زبان کی حفاظت کر۔ کیا کر؟ اپنی زبان کی حفاظت کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے سن لیا، کوئی اور نصیحت؟ آپ نے فرمایا احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے سن لیا، کوئی اور نصیحت؟ آپ نے فرمایا احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کر۔ جب تیسری مرتبہ سرکار نے کہا، اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی اور؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے اس پر عمل کر کے آ، پھر میں دوسری نصیحت کروں گا۔ باہر نکلا تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رضوان اللہ تعالی علیہ سے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول بھی کتنے سادے انسان ہیں کہ مجھ ایسے بدبخت اور کمینے انسان سے ایک معمولی سی بات کا تقاضا کیا ہے، کیا؟ زبان کی حفاظت کر۔ چلا گیا، رات کو گھر جا کے سویا، آنکھ کھلی، خیال آیا چلو پیک لگا کے آتے ہیں۔ اٹھا، دروازے پہ پہنچا، دل میں خیال آیا کہ جا تو رہے ہو، اگر راستے میں کوئی مل گیا تو پوچھے گا نا کہاں جا رہے ہو؟ تو اب دو باتیں ہیں،
یا سچ بولوں گا یا جھوٹ بولوں گا. سچ بولوں گا تو پکڑا جاؤں گا, سزا ہوگی کل. جھوٹ بولوں گا تو کیا ہوگا؟ رسول سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی ہوگی. یہ دو باتیں سوچ کے واپس چلا گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا چلو چوری کرنے چلتے ہیں. پھر یہ دو باتیں سامنے آئیں. پھر اس کے بعد میں خیال آیا کہ چلو شراب پینے چلتے ہیں. پھر یہی بات. مثلاً جس گناہ کی بھی اپنے ذہن کے اندر ترکیب سوچی جانے کے لیے خیال آیا کہ رسول اسلام سے وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. صبح کو آیا اللہ کے رسول کے پاس, کہنے لگا یا رسول اللہ, میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ نے مجھ سے ایک معمولی سی بات کا تقاضا کیا ہے, جبکہ آپ نے تو مجھ سے گناہوں کی چابی چھین لی ہے کہ اب میں گناہ کر ہی نہیں سکتا. میں گناہ کر ہی نہیں سکتا ہوں. یہ بات آپ سوچیں, زبان کی وجہ سے. حضرت لقمان حکیم آپ نے سنا ہوگا, نبی بھی ہیں, سورہ لقمان بھی ہے قرآن مجید میں. ان کی حکمت کی بہت ساری باتیں ہیں. اللہ نے انہیں صلاحیت دی تھی کہ جڑی بوٹیاں ان سے باتیں کیا کرتی تھی کہ میں اس بیماری کے لیے ہوں, اور میں اس بیماری کے لیے ہوں, اور میں اس تکلیف کے لیے ہوں, اور میں اس تکلیف کے لیے ہوں. اسی لیے ہمارے ضرب المثل ہے, جب کوئی آدمی کسی کی بات نہ مانے تو کہتے ہیں اس کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے. یہ حکیم بھی تھے, اللہ نے انہیں حکمت عطا فرمائی تھی. بادشاہ وقت نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور ایک بکرا ان کو دیا. کہنے لگا کہ اس بکرے کی جو سب سے اچھی چیز ہو, اصل ران کا گوشت, سینے کا گوشت, کلیجی, گردے, دل, پائے, سری, مغز, جو بھی اچھا گوشت آپ کو تو سب سے اچھی چیز اس کی ہو وہ لے. آپ گئے, بکرا ذبح کرایا اور اس کی زبان کاٹ کے پلیٹ میں رکھ کے لے آئے. بادشاہ نے دیکھا, اگلے دن پھر دوسرا بکرا دیا اور کہا کہ اس کی جو سب سے خراب چیز ہے وہ لے آؤ. یہ گیا, بکرا ذبح کرایا اور اس میں سے پھر ایک زبان لے کر آ گیا, پلیٹ میں رکھ. بادشاہ ناراض ہو گیا, کہنے لگا لقمان تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو, پاگل سمجھتے ہو, میرا مذاق اڑاتے ہو, تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے تم سے کہا کل کے سب سے اچھی چیز لے کر آؤ تو بھی تم زبان لے آئے, اور میں نے کہا سب سے خراب چیز لے آؤ تو بھی تم زبان لے آئے, مسئلہ کیا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت یہی تو چیز ہے, اگر یہ صحیح چلے تو اس سے اچھی چیز کوئی نہیں. لوگوں کے درمیان صلح ہوتی ہے, لوگوں کے درمیان مسائل حل ہوتے ہیں, لوگوں کے درمیان نصیحتیں ہوتی ہیں, اچھی باتیں ہوتی ہیں, اور اگر اسی زبان سے جھوٹ بولنے لگے فساد پیدا ہوتا ہے. اور اس مسئلے کو اب آپ پاکستان میں اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں کیسے چوروں کو شریف بنایا جاتا ہے, شریفوں کو چور بنایا جاتا ہے. اور اسلام میں بھی مسلمانوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف اتنا پروپیگنڈا شام میں کیا گیا, اتنی غلط باتیں مولا کائنات کے حوالے سے بیان کی گئیں کہ جب مولا کائنات کی 21 رمضان کو شہادت کی خبر شام پہنچی ہے کہ علی علیہ السلام مسجد میں قتل کر دیے گئے, مسجد میں شہید کر دیے گئے, تو شام کے لوگوں نے کہا کہ علی مسجد میں کرنے کیا گئے تھے, وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. اللہ
نقل کفر نہ ہے۔ وہ تو علیہ باللہ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، تو مسجد میں کرنے کیا گئے تھے؟ اس لیے اس زبان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ موقع کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا۔